بات یہ ہے کہ اگر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری گلا بھی میرا خراب ہے، اگر یہ پروگرام شاہ صاحب سرحد میں رکھتے، پنجاب میں رکھتے، سندھ میں، تو میں نہیں آتا. میں صرف بلوچستان کی وجہ سے آیا ہوں. اور میں آیا ہوں سندھ سے. وہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ سندھ سے آئے ہیں، بلوچستان کے لیے کوئی پیغام لے کر آئے، کوئی بات کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی ایم سید جب سندھ سے پہلی مرتبہ بلوچستان آئے تو انہوں نے کہا تھا میں ایک مرتبہ پھر سسی کا پیام پنوں کے لیے لایا ہوں، اس دفعہ آپ قبول کر لیں. تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اس دفعہ میں سسی کا پیام لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کے پاس سندھ سے. تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ مشکل دور ہے، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، مگر چند لوگوں کو امید ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اب وہ چند لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ چند لوگ ہیں، مگر امید ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ امید ہے کہ حالات انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ. جب تک شاہ صاحب موجود ہیں ہمارے درمیان جی وہ اس طرح کے ہنگامے کراتے رہیں گے. انور صاحب، جو سب سے مزیدار بات، بہت سے آپ کے فینز آپ سے گلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے ٹی وی کے لیے کچھ لکھا نہیں ہے، کوئی ڈرامہ نہیں لکھا، کیا وجہ ہے اس کی، کیوں؟ عدنان، میں مزاح لکھتا تھا زیادہ تر، مگر اب مزاحیہ ڈرامے صوبائی اور نیشنل اسمبلی میں ہو رہے ہیں، تو ان کو دیکھ دیکھ کے میں ویسے ڈرامے تو نہیں لکھ سکتا، تو اس لیے میں نے تھوڑا وقفہ دیا ہے. نہیں، آپ گائے بگائے آپ اسٹیج کے لیے تو لکھتے رہے ہیں. بہت سارے ایسے پروگرامز بھی آئے جس میں آپ ہی کا ڈرامہ تھا، آنگن ٹیڑھا، با ملاحظہ، با ادب با ملاحظہ، الف نون، 50-50. یہ طنز و مزاح ایک معاشرے کے ساتھ جڑا رہتا ہے. اب ایسا کیوں کہ ختم ہوتا جا رہا ہے یہ؟ عدنان واپس آئے گا. ایک تھوڑی تہذیب کی کمی ہوئی ہے، انشاءاللہ حالات بدلیں گے، دن سدھریں گے تو وہ تہذیب قلم میں بھی آ جائے گی، پھر لوگ لکھیں گے. جناب یہ بتائیے، میں نے اکثر آپ کو سیاہ رنگ میں دیکھا ہے، ہمیشہ سیاہ لباس پہنتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں 14 اگست 1947 سے آج تک یوم سیاہ منا رہا ہوں. اس کا جواب تو آپ کو مل ہی گیا ہے. خیر، میں بالکل اس ماحول کو چینج کرتے ہوئے کچھ اور سوال کرتا ہوں، کیونکہ آپ کہیں اور نکل جائیں گے، میں چاہتا ہوں وہاں نہ جائیں آپ. یہ بتائیے، کوئی کھیل پسند ہے، کھیل کھیلتے ہیں؟ کرکٹ کھیلتا تھا. اچھا. ہاں، مگر بہت اچھی کھیلتا تھا. میں مشتاق آصف اقبال کے ساتھ کھیلتا تھا، مگر چونکہ میں تعلق کراچی سے ہے اس لیے ٹیم میں نہیں آیا. آج کی سلیکشن جو ہونے والی ہے، جو ابھی ہم T20 ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں، کیا امید ہے آپ کی اس سے؟ امید تو میرے خیال میں دعا کر رہا ہوں کہ نہ ہو. اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم کو بہت دور سے آنا پڑے گا. ویسٹ انڈیز بہت دور ہے. اب جو T20 ہے نا، اس کی اپروچ بدل گئی ہے. اگر آپ انڈیا ابھی PSL دیکھ رہے تھے، 290 رن، 280 رن، وہ جو پہلے 6 اوور ہیں نا اس کے اندر 80 رن بن جاتے ہیں. ہمارے یہاں سیم ایوب کو شوق ہے جلدی آؤٹ ہونے کا، ایک چھکا مار کے وہ پھر فلک کرتا ہے، وہ سیدھی کیچ. بابر اعظم کل کے میچ میں 3 بالوں پہ 3 چھکے مارے، بہت بڑا پلیئر. بابر اعظم اس وقت سب سے اچھا پلیئر ہے، مگر اپروچ T20 والی نہیں ہے.
تو آپ کو لگتا ہے کہ اس T20 میں پاکستان کے حالات ویسے نہیں ہوں گے جیسے ہونے چاہیے؟ دیکھیں ہم کو ہر میچ اللہ جتاتا ہے اور انضمام، یوسف جی، اور مشتاق، ثقلین، یہ سب اللہ سے قریب ہیں. اگر یہ دعا کریں گے تو ہم جیت جائیں گے. میں نے سنا کہ یہ آفٹر شیو کا بڑا استعمال کرتے ہیں یہ سارے جن کا آپ نے نام لیا ہے. نہیں، ان کو تحفے میں لوگ آفٹر شیو لوشن دیتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ اس کی زکوٰۃ دے دیتے ہیں کیونکہ استعمال نہیں کر سکتے. اچھا بات سنیں، یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں، جی بیٹا ہم لوگ جو ہیں، میری عمر کے لوگ، ہم لوگ مجرم ہیں آپ کے. ہم نے اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، صرف ہم لوگوں کو دیکھتے رہے حکومت میں آتے ہوئے جاتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے. یہ مشینیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، یہی آپ کا مستقبل ہے. آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان سے. اب تو ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ کی ساری ریسرچ آپ کو خود بخود مل جاتی ہے. آپ کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں تو بس میں بیٹھ کے یونیورسٹی جانا پڑتا تھا کوئی کتاب پڑھنے کے لیے. تو یہ زمین جو ہے ہماری، بلوچستان سب سے بڑا صوبہ اور سب سے خوبصورت صوبہ ہے، اور سب کچھ ہے اس صوبے میں. کسی چیز کا نام لیں وہ اس صوبے میں ہے، مگر بلوچستان کے لوگ بدقسمت ہیں کہ ان کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں ہوا. جس دن اپنا برتاؤ آپ کو خود کرنا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، جو ہوگا آپ کا حق بنتا ہے، کیونکہ بجلی، پانی اور ہوا پر کوئی قید نہیں ہے، وہ سب کے لیے برابر ہے. آپ سے صرف یہ ہے کہ جتنا اچھا صوبہ ہے اتنے ہی اچھے آپ بن کے دکھائیں جو آپ بن سکتے ہیں. ابھی آپ انور، ابھی جب میں آ رہا تھا راستے میں تو جناب، ابھی جب ہم راستے میں آ رہے تھے تو آپ نے ان کی وجاہت کے بارے میں کچھ کہا تھا، آپ کچھ کہہ رہے تھے، وہ بھی ان کو بتا دیجیے آپ. نہیں، جتنے میں نے خوش شکل بلوچی دیکھے، مطلب اتنا تو پنجابی بھی نہیں دیکھا. بہت خوش شکل ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے لوگ ہیں آپ لوگ. اور ایک جو ہے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، اقبال نے لکھا. واہ واہ. بلوچستان کی کیا چیز پسند ہے آپ کو؟ بات سنیں، ابھی ہم لوگ آزاد ہیں. ہم سب آزاد ہیں. تو جو لوگ سلاخوں کے پیچھے ہیں ان کی بات نہ کریں. تو اب یہ کہ کون اچھا ہے کون برا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، مگر یہ کہ دعا کریں کہ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اب صاحب انصاف ہے خود طالب انصاف. جب یہ وقت آ جائے تو پھر کیا کر سکتے ہیں. مگر آپ ہی کو آگے جانا ہے، آپ کو پڑھنا ہے. یہ زمین آپ کی ہے، یہ ملک آپ کا ہے، یہ آسمان آپ کا ہے. آپ لوگ زندہ رہیں، خوش رہیں اور لڑتے رہیں پاکستان کے لیے، کام کرتے رہیں پاکستان کے. تو انور صاحب، آپ کو بلوچستان کی کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ مجھے کھویا پسند ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کھویا تو پنجاب یا سرحد کی سوغات ہے، یہاں کہاں؟ نہیں، یہاں جو بندہ کھویا ہوا ہے مجھے وہ پسند ہے. میں آپ سے کوئی سیدھا سوال کرتا ہوں، آپ اس کا ٹیڑھا جواب دے دیتے ہیں. انور مقصود اسی لیے جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کی جستجو. واہ. یہ اقبال نے کہا تھا. انور صاحب، تھوڑا سا سلسلہ چینج کرتے ہیں. یہ آپ کا اس طرف سلسلہ آنا کیسے ہوا؟ کیونکہ جہاں تک مجھے علم ہے آپ بینک میں پہلے گئے تھے
اور بینک چھوڑ کے آپ اس طرف کیسے آ گئے؟ میں امتحان پاس کرنے کے بعد یونیورسٹی کا میرے بہنوئی نے سفارش کی، آغا صنابدی سے مجھے نوکری مل گئی، کیونکہ بغیر سفارش کے مجھے ملازمت نہیں مل سکتی تھی، مگر ملازمت مل گئی۔ مگر وہاں مجھے پتہ نہیں تھا بینکنگ کیا ہوتی ہے، تو میں جب بینک 1 بجے بند ہوتا تھا میں گھر آ جایا کرتا تھا۔ 1 بجے آپ گھر آ جاتے تھے؟ کہ بینک بند ہو گیا۔ 1 مہینے بعد میری شکایت گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ اصلی کام 1 بجے کے بعد ہوتا ہے، تو میں نے بینک چھوڑ دیا۔ میں پینٹ کرتا تھا، میں نے پینٹنگ سے 1958 میں میری پہلی ایگزیبیشن ہوئی۔ اب بھی میرے گھر کا خرچہ میری تصویروں پہ چلتا ہے، میں تصویریں بناتا ہوں اور وہ باہر بک جاتی ہیں ساری۔ پھر میں ٹی وی کی طرف آیا، زمانہ تھا بھٹو صاحب جانے والے تھے اور کوئی آنے والا تھا، جو آنے والا تھا وہ بہت دن رہا۔ بہت دن رہا؟ ہاں، ایک مرتبہ ایک پروگرام میں مجھے انہوں نے بلایا، عمران کو ٹریبیوٹ دے رہے تھے، وہ عمران ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا اور عمران نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، تو ان کے بیٹے اعجاز الحق صاحب میرے پاس آئے کہ والد صاحب عمران کو ٹریبیوٹ دینا چاہ رہے ہیں اور آپ کو میزبان بنانا چاہ رہے ہیں۔ مگر والد صاحب کو پہلے فرانس کے سفیر کے پاس جانا ہے، تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ پہلے عمران کو آپ گولڈ میڈل دے دیں پھر چلے جائیں۔ تو پروگرام شروع ہوا 7:30 بجے، 8:30 بجے ان کو سفیر کے پاس جانا تھا۔ میں نے بولنا شروع کیا تو وہ 1 بجے تک بیٹھے رہے، اور پروگرام کے بعد مجھے بلایا اپنے گھر، راولپنڈی میں گھر تھا ان کا، اور ایک بڑی گاڑی جس میں پہلے کہیں بیٹھا نہیں میں، اس میں وائرلیس وغیرہ لگے ہوئے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں گئی، خود نکل کے آئے باہر، آئیے اندر۔ وہاں صدیق سالک صاحب، سارے جنرل جتنے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے فرانس سفیر کے پاس جانا ہے، آپ 5 گھنٹے بکواس کرتے رہے۔ تو میں 5 گھنٹے بیٹھا رہا۔ میں نے کہا سر آپ کتنے دن کے لیے آئے تھے؟ 90 دن کے لیے۔ 8 سال ہو رہے ہیں، تو آپ کو تو عادت ہے دیر تک بیٹھے۔ تو انہوں نے کہا آپ میں سے کسی کی ہمت ہے یہ بات کہنے کی جو انور نے کہی ہے؟ میں نے کہا نہیں سر، چھوڑ دیں۔ تو وہاں ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے میرا گریبان پکڑا ہے، ہاں، کہنے لگے آپ کو ہم بلاتے ہیں، آپ بارڈر کراس کر جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا سر تنخواہ آپ کو ملتی ہے بارڈر کراس کرنے کی، جب آپ سے نہیں ہوتا تو میں کرتا ہوں۔ مگر میں جان دیتا ہوں ان سپاہیوں پر جو ہماری خاطر سرحد پہ جانے دے رہے ہیں۔ روزانہ آپ پڑھ لیں اخبار میں کہ کوئٹہ میں سرحد پر، پنجاب کے بارڈر پر سپاہی شہید ہو رہے ہیں۔ کس لیے؟ جو ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ تو فوج ہماری ضرورت ہے۔ ہمیشہ میں نے ISPR کے لیے بہت کام کیا ہے، مگر فوج کو بھی یہ سمجھنا چاہیے ہم بھی اس کی ضرورت ہے۔ جب ہم نہیں رہیں گے تو پھر وہ کس پہ حکومت کریں گے؟ تو لہٰذا دونوں کی دوستی بہت ضروری ہے، اور 76 برس سے چلی آ رہی ہے۔ ایک فضا ایسی مقدر ہو گئی ہے جس میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ابھی سعودیہ کے ولی عہد نے آنے سے منع کر دیا یہاں، اب مجھے لگ رہا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔